الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سب سے مقبول ترین سلسلے، عظیم ترین سلسلے، آپ کے اور ہم سب کے محبوب ترین سلسلے، بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان میں دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سلسلے میرے گمان کے مطابق الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے سوالات و جوابات دینے کے سلسلے مدنی مذاکرے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل رمضان المبارک کے مبارک ایام الحمدللہ رب العالمین ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، اور خیر سے الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں 14 روزے مکمل ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے 15ویں شب شروع ہو گئی۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ یہ ایام نصف شعبان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں واقعی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، تلاوت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، کثرت کے ساتھ ذکر و درود کرنے والے، رب کریم جل مجدہ کی یاد کرنے والے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یاد کرنے والے، ماشاء اللہ عز و جل استقامت کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کو خوب برکات عطا فرمائے، اخلاص و استقامت کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی نصیب فرمائے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ عاشقان رمضان کے دل بجھ بجھ سے جاتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ شب و روز گزر رہے ہیں ویسے ویسے رمضان شریف اپنی بہاریں، اپنی برکتیں لٹا کر گویا کہ رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی تو کچھ دن پہلے ہم نے رمضان شریف کا چاند دیکھا تھا، اور اب دیکھیے کہ وہ لمحات بھی آ گئے ہیں کہ 15ویں شب آ گئی ہے، گویا کہ نصف شعبان قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو رمضان کے قدر دانوں میں شامل فرمائے، رمضان کی مبارک راتوں اور اس کے مبارک دنوں کو اپنی یاد اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرنے والوں میں بنائے۔ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں ہمیں سستی، کاہلی، غفلت کو چھوڑ کر اس میں ہمارا دل عبادت میں لگا دے، ریاضت میں لگا دے، تلاوت میں لگا دے، قراءت میں لگا دے، یاد خدا و مصطفیٰ میں لگا دے، تو مدینہ 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 ہو جائے۔ آج کی شب الحمدللہ رب العالمین ایک اور اپنے اندر انفرادیت لیے ہوئے ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ کل سے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ تو ماشاء اللہ عز و جل بالخصوص اس مبارک ایونٹ کو، آج کی اس شب کی خصوصیت کو الحمدللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں۔ جی ہاں، میں تذکرہ کر رہا ہوں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے میٹھے سوہنے نواسہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولائے کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے میٹھے پیارے سوہنے شہزادے، بڑے شہزادے، امام ہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، راکب دوش مصطفیٰ، ہم شکل پیمبر، ہم شکل مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا آج شب ولادت ہے، اور 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھتے ہی چلے آ رہے ہیں مدنی چینل پہلے دن سے، جب سے الحمدللہ اس کا آغاز ہوا ہے، اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، صحابہ و تابعین رحمہم اللہ مبین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسالت مآب صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور ان کے اصحاب و اہل بیت اور بزرگان دین کے مبارک ایام ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ گویا ہر کوئی اپنا کیلنڈر بناتا ہے، تو یہ مدنی چینل کا کیلنڈر ہے، عاشقان رسول کا کیلنڈر ہے۔ ہر عاشق رسول کے
جسے کہنا چاہیے کہ گھر کا یہ جدول ہے کہ جب جب یہ مبارک ایام آتے ہیں وہ اہل بیت کی کسی امام سے الحمدللہ رب العالمین نسبت رکھتے ہوں، کسی صحابی رسول سے نسبت رکھتے ہوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میٹھے پیارے سونے معجزے معراج پاک سے موسوم ہو، قرآن پاک کے تشریف لانے کی اور کرم فرمانے کی جو رات جسے ہم لیلۃ القدر کی رات بھی کہتے ہیں، شب قدر منانے کا سلسلہ ہو، غوث اعظم کی ولادت ہو، 12ویں شریف ہو، 11ویں شریف ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پاک ہو، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی اسے دھوم دھام سے مناتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے عاشقان رسول ان مبارک ایام کو اس کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی بھرپور سعی کرتے ہیں۔ جی ہاں انشاءاللہ عز و جل آج بھی شب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہ العالیہ بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ، حضور سے بھی ہم استفادہ کریں گے، اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل حضور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی، عاشق اہل بیت، عاشق صحابہ، عاشق رسول، عاشق اولیاء، عاشق غوث اعظم انشاءاللہ عز و جل جب جلوہ فرما ہوں گے۔ اور آج کی جلوہ فرمائی کا تو انداز ہی کچھ اور ہوگا کہ انشاءاللہ عز و جل آج تو حسنی جلوس بھی ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ عز و جل آپ مدنی چینل پر براہ راست ملاحظہ فرمائیں گے تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ عز و جل کہ انشاءاللہ سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رفقا کے ساتھ انشاءاللہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر حسنی جلوس میں انشاءاللہ عز و جل جلوہ گر ہوں گے، منقبت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل عاشقان صحابہ و اہل بیت کے دل جھوم جھوم اٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ راکب دوش مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہم شکل مصطفیٰ مرحبا مرحبا، دل بندے فاطمہ مرحبا مرحبا، شہزادہ مرتضیٰ مرحبا مرحبا، برادر امام حسین مرحبا مرحبا، والد امام قاسم مرحبا مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم سب مل کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کو اس مقدس انداز سے، اس منفرد انداز سے انشاءاللہ میٹھے انداز سے سیلیبریٹ کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل عاشقوں کے دل جھوم جھوم اٹھیں گے۔ اور کیوں نہ جھومیں کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کی روح ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے محبت ہی اصل ایمان ہے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کہ رسالت مآب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت ہمارا اصل ایمان ہے، ایمان کی روح ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ کہتا ہے کہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک نور اللہ۔ وہ شعر میرے ذہن سے آگے نکل گیا، انشاءاللہ پھر یاد آتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ ہاں، ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، کہتا ہے ایمان جسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عطرت کی ولا ہے۔ تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیے اس پہلو سے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے سرکار کی محبت، مولا علی سے سرکار کی محبت، سیدنا حسن مجتبی سے سرکار کی محبت، سیدنا امام حسین سے سرکار کی محبت، یہ پنجتن پاک، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں۔ جی ہاں جناب، الحمدللہ رب العالمین۔ اور رمضان اپنے اندر کیسی کیسی برکات لیے ہوئے ہیں، جہاں رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اسی رمضان میں ان پنجتن پاک میں پیاری ہستی سیدہ فاطمہ کا بھی مبارک دن آتا ہے، انہی پنجتن پاک میں پیاری ہستی مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن آتا ہے، اور اسی رمضان المبارک میں
पंजतन पाक में से एक प्यारी हस्ती सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो का भी दिन आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वही शब है और कल वही दिन है जिसे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम खूब मनाएंगे। और मैं आपकी खिदमत में इस मौके पर हदीस पाक अर्ज़ करूँगा। मेरे आका व मौला मलजा व मावा हादी व महदी मुर्शिदी व मुरसलनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। अपनी औलाद को क्या सिखाओ? 3 खसलतें सिखाओ। अपने नबी की मोहब्बत, उनके अहले बैत की मोहब्बत और कुरान पाक की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह आका से मोहब्बत करे, आका के अहले बैत से मोहब्बत करे, कुरान करीम से मोहब्बत करे, आका के असहाब से मोहब्बत करे, कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला की मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर करम नवाजी है उन पर। और फिर खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत या आशिकान रसूल का खासा, हाँ, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत या आशिकान रसूल का खासा, फारूक आज़म से मोहब्बत या आशिकान रसूल का खासा, उस्मान गनी से मोहब्बत या आशिकान रसूल का खासा, हैदर कर्रार से मोहब्बत या आशिकान रसूल का खासा, अशरा मुबशरा से मोहब्बत या आशिकान रसूल का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खासा, उम्महातुल मोमिनीन से अकीदत या आशिकान रसूल का खासा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और जिस कदर उम्महातुल मोमिनीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्मत की माएँ हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी मोहब्बतें सारी अकीदतें हुजूर के तुफ़ैल उनसे वाबिस्ता हैं। उनसे मोहब्बत करना ये हमारा खासा है। सरकार के बच्चों से प्यार करना, सादात से प्यार करना ये आशिकान रसूल का खासा है। और आज तो सैयदुल अस्किया का तस्किरा है, सैयदुल अत्किया का तस्किरा है। और आइमाए अहले बैत में पहले इमाम वलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर है। कुर्बान जाइए सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और फरमान को सुनिए और झूमिए। आका ने फरमाया, जो अल्लाह की मोहब्बत रखता है वो कुरान की मोहब्बत रखता है, और जो कुरान की मोहब्बत रखता है मेरी मोहब्बत रखता है, और जो मेरी मोहब्बत रखता है मेरे असहाब और क़ुराबतदारों की मोहब्बत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और इस तरह का इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरीन सेहतमंद मवाद आपको इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना की किताबों से मिल जाएगा। और मैं आपको एक मुनफरिद किताब का भी जिक्र आज करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर हुज़ूर सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से आपकी शान में एक रिसाला तशरीफ़ लाया है। इमाम हसन की 30 हिकायात, इमाम हसन की 30 हिकायात इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं इसका अक्स भी आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, आप इसे मुलाहिज़ा फरमाइए। इमाम हसन की 30 हिकायात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जलवा फरमा हो चुका है। और उम्मीद है कि आशिकान रसूल ने इसे हासिल फरमा लिया होगा। और जिनके पास अभी तक नहीं पहुँचा उनकी खिदमत में हम्बल रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, अभी मुमकिन हो तो मकतबतुल मदीना पर तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ से रिसाला हासिल कीजिए, वरना दावत-ए-इस्लामी.net दावत इस्लामी की वेबसाइट पर तशरीफ़ ले जाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ई बुक्स में आपको ये आसानी के साथ मुयस्सर होगा। इसे लीजिए और इसकी बरकतें हासिल कीजिए। इसी रिसाले में से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल में सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुबारक वस्फ़ था, और वो वस्फ़ बड़ा प्यारा, बड़ा मुहतरम, बहुत मोतबर, और आपकी ज़ात बाबरकात में बदरजा अतम था माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपका एक लक़ब मुबारक है सैयदुल अस्खिया। आप सखियों के भी बादशाह थे, सखियों के भी सरदार थे। आपकी सखावत का तज़किरा भी मेरे आका शेख कामिल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले में खूब किया। चुनांचे मैं इसी रिसाले के सफ़हा 17 से हिकायत नंबर 18 आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप भी सुनिए और झूमिए कि इन इमाम पाक की सैयदना इमाम हसन मुजतबा की इनके छोटे भाई सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत का क्या अंदाज था। सुनिए और झूमिए, और अपने अंदर सहाबा और अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत को मज़ीद पैदा होने दीजिए, मज़ीद गरमाने दीजिए कि आज तो उनका मुबारक दिन है। चुनांचे हसनैन करीमैन कहते हैं जब सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों को जब हम तरकीब बनाते हैं तो क्या कहते हैं? हसनैन करीमैन। और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन तीनों हज के लिए जा रहे थे। खाने पीने और सामान का ऊँट बहुत पीछे रह गया था।
भूख प्यास से बेताब होकर ये साहिबान रास्ते में एक बुढ़िया के खेमे यानी कैंप में गए, कैंप पर गए और उससे फरमाया कि हमको प्यास लगी है। उसने एक बकरी का दूध निकालकर इन तीनों को पेश किया। दूध पीकर उन्होंने फरमाया कुछ खाने के लिए लाओ। बुढ़िया ने कहा खाने को तो कुछ मौजूद नहीं है, आप इसी बकरी को ज़िबाह करके खा लीजिए। इन साहिबान ने ऐसा ही किया। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने कहा हम कुरैशी हैं, जब सफ़र से वापस आएंगे तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला देंगे। ये कहकर ये तीनों साहिबान आगे रवाना हो गए। जब उस बुढ़िया का शौहर आया तो नाराज हुआ कि तूने बकरी ऐसे लोगों की खातिर ज़िबाह करा दी जिनसे ना हमारी वाकफियत थी और ना हमारी दोस्ती। इस वाक़ये को कुछ मुद्दत गुजर गई। उस बुढ़िया और उनके खावंद को मदीनतुल मुनव्वरा जाने की ज़रूरत पड़ी। वो वहाँ पहुँचे और गुजर बसर के लिए ऊँट की मेंगनियाँ चुन चुन कर बेचने लगे। कुछ मिल जाता था उससे अपना पेट भर सके। एक दिन ये बुढ़िया कहीं जा रही थी कि हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान आलीशान के करीब से गुजरी। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े थे। बुढ़िया पर जो ही नजर पड़ी उसको पहचान लिया और उससे फरमाया ए खातून, आप मुझे पहचानती हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया मैं वही हूं जो फुला रोज तुम्हारा मेहमान हुआ था। उसने कहा अच्छा आप वो हैं। इसके बाद आपने उस बुढ़िया को 1000 बकरियां, कितनी जनाब? 1000 बकरियां और 1000 दीनार अता फरमाए और अपने गुलाम के हमराह उसको हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया से पूछा कि खातून, मेरे भाई साहब ने आपको क्या दिया? उसने कहा कि 1000 बकरियां और 1000 दीनार अता फरमाए हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी कदर इनाम उसको दिया और अपने गुलाम के हमराह हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। उन्होंने बुढ़िया से दरियाफ्त किया कि हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आपको कितना माल दिया है? उसने कहा दोनों हजरात ने 2000 बकरियां और 2000 दीनार इनायत फरमाए हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसको 2000 बकरियां और 2000 दीनार अता फरमाए। यूं वो बुढ़िया 4000 बकरियां और 4000 दीनार लेकर अपने शौहर के पास पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सखी इब्ने सखी अपनी सखा, मेरे आका अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं, ऐ सखी इब्ने सखी अपनी सखा से 2 हिस्सा सैयदे आली हशम। तो ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के मीठे प्यारे सोहने शहजादा बावक्कार की जूदो सखा कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जूदो सखा से हिस्सा पाया था। और फिर अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं कि राकिब दोशे मुस्तफ़ा सैयदुल अस्किया हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार अपने घर का सारा और 3 मरतबा आधा मालो असबाब राह खुदा में खर्च फरमाया। जी हाँ जनाब, ये हैं हमारे सैयदुल अस्खिया, ये हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे, ये हैं अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहू के मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के मीठे प्यारे सोहने शहज़ादे कि जिनका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज हम दिन मना रहे हैं। और इस मौके पर यह मदनी फूल भी मिला कि जब कोई हमारी हाजत पूरी करता है, हमारे गम को गलत करता है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, तो उसका एहसान याद रखना चाहिए और फिर अल्लाह तौफीक दे तो फिर उसका बदला भी देना चाहिए कि नेकी का बदला नेकी है। और इन्होंने कैसा बदला दिया कि एक बकरी जो तीनों ने अल्हम्दुलिल्लाह तनावुल फरमाई थी,
تینوں نے الحمدللہ رب العالمین اس بکری کو نوازا تھا. قربان جاؤں اس ایک بکری کے بدلے میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں سینچری 100 بھی نہیں 1000 بھی نہیں 2000 بھی نہیں جناب 4000 بکریاں. قربان جاؤں ان کی سخاوت کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں نصیب کر دے. یقین مانیے ہماری بخل کی عادتیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رمضان کے مبارک مہینے میں زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے نا, وہ بھی آخری عشرے میں دیں گے. ہاں آخری عشرے میں, ہاں اور آخری عشرے میں بھی آخری دنوں میں دے دیں گے نا. جو زکوٰۃ دینے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا وہ بھی بولتے ہیں حضور آپ نے یاد فرمایا تھا, اچھا اتنے دن ہو گئے چلو تھوڑے دن اور سے کرتے کرتے ہو جائے گا یار مولانا اتنی دیر کیا ہے. تو ہم تو جو صدقات واجبہ ہیں ان کو دینے کے حوالے سے بھی سچی بات ہے ہمیں آزمائش ہوتی ہے. صدقہ فطر دیتے ہوئے ہمیں آزمائش ہوتی ہے. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان دیکھیے, ان کی سخاوت دیکھیے, ان کا مقام دیکھیے, ان کا مرتبہ دیکھیے, ان کا راہ خدا عز و جل میں دینا دیکھیے, ان کا راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر ایک آدمی ایک بار اللہ عز و جل سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا. اے اللہ مجھے 10,000 درہم دے دے, 10,000 درہم دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا. جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حاجت مند کی یہ دعا سنی تو فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جناب یہ تھے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی سیرت کا بھی ایک پہلو اور ایک پہلو کے بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں چند معروضات پیش کی ہیں. یقیناً دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اے کاش ہمیں اپنے ان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی سیرت مبارکہ, جن کے مبارک ایام میں ان کا ذکر خیر ہم سنتے ہیں, ان کی مبارک سیرت سے, ان کی مبارک زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے, پہلو ملے اس بات کا کہ واقعی ان کی زندگی سے, ان کی زندگی کے واقعات سے, ان کی سیرت سے میں نے کیا سیکھا, میں نے کیا پایا, اور میں اب اپنے اندر کون سا وہ چینج لے کر آؤں کہ میرے اندر بھی ان کا صدقہ وہ اوصاف پیدا ہو جائیں جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بخشیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بخشیں, جو مجھے نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی طرف آگے لے کر جائیں. میرے اندر اخلاقیات کی کیفیت بڑھ جائے, معاملات کی کیفیت بڑھ جائے, میں اپنے رب عز و جل کی محبت, اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جسے کہا جائے کہ کیفیت میں کامیاب ہوتا چلا جاؤں. اے کاش کہ ہم بزرگان دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مبارک تذکرے تو ضرور سنتے ہیں مگر ان کی مبارک سیرتوں سے اخذ کر کے اپنی زندگی میں کچھ چینج لے کر آئیں. تو آج سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان الحمدللہ رب العالمین امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں تحریر کی ہے, میں اس سے جو آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں انہی میں سے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں. غور کیجئے گا, اور ہر وہ اسلامی بھائی جسے مولا کریم جل مجدہ نے نوازا ہے, اور نوازشات کا معاملہ صرف پیسوں کی بہتات سے نہیں ہوتا, یہ دل کا سخی ہونا ہوتا ہے, یہ قلب کے اندر اس بات کا پیدا ہونا ہوتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے عطا کیا ہے, وہ چاہے 1 روٹی ہے تو میں آدھی روٹی اپنے بھائی کو دے دوں, 2 روٹیاں ہیں تو 1 روٹی اپنے بھائی کو دے دوں, ارے 2 روٹیاں ہیں تو چوتھائی حصہ ہی اپنے بھائی کو دے دوں, اپنے عزیز کو دے دوں, اپنے پڑوسی کو دے دوں, اپنے غریب رشتہ دار کو دے دوں, کیا جائے گا. مگر انشاءاللہ عز و جل جو انشاءاللہ قلبی سکون و اطمینان کی کیفیت قلوب میں پیدا ہوگی نا, اس کا کیا کہنا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے ارادے سے نکلے. جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے. سلام و دعا کے بعد سفر حج کے حالات عرض کیے. جب ہم واپس آنے لگے تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم میں سے ہر شخص کے لیے 400 درہم بھجوائے. 400 درہم بھجوائے. ہم نے رقم لانے والے صاحب سے کہا ہم تو مالدار و دولت مند ہیں, ہمیں اس کی حاجت نہیں. اس نے کہا آپ حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھلائی کو واپس نہ لوٹائیے. پھر ہم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اپنی مالداری کے بارے میں عرض کیا. فرمایا میرے عمل خیر یعنی بھلائی کے کام کو واپس مت کیجیے. اگر میری موجودہ حالت ایسی نہ ہوتی تو یہ رقم قبول نہ کرنا تمہارے لیے آسان ہوتا. میں تو آپ حضرات کو زاد راہ پیش کر رہا ہوں. اللہ عز و جل عرفے کے دن اپنے بندوں کے متعلق
فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میرے بندے پراگندہ حال یعنی حیران و پریشان میری بارگاہ میں رحمت کے سوالی بن کر حاضر ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر احسان کرنے والے کو بخش دیا، ان سے برا سلوک کرنے والے کے حق میں ان کے محسن یعنی احسان کرنے والے کی شفاعت قبول کی۔ اللہ عز و جل جمعہ کے دن بھی اسی طرح فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حاجی پر احسان کرنے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ اس مدنی پھول کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سے یاد فرمایا اور کس طرح سے ماشاء اللہ عز و جل حاجیوں کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرے کہ ہم بھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے صدقے اپنے قلب میں سخی ہونے کی کیفیت پیدا کریں اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں پائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان قریب قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی تشریف آوری ہے اور ماشاءاللہ عز و جل آج تو چونکہ بڑی رات ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک رات ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جبہ بھی ہوگا اور حضور کے نظارے بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا ایک بڑا پیارا پہلو تھا، وہ تھا آپ کی بردباری۔ جی ہاں، آپ کی بردباری یہ اتنا زبردست پہلو ہے، اتنا زبردست پہلو ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ خود سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے، توجہ کیجئے گا، آپ کی بردباری، آپ کا حلم، آپ کی برداشت قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا حصہ جو امام حسن نے پایا تھا، امام حسین نے پایا تھا، یہ بھی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں شہزادوں میں کس قدر حلم تھا، کس قدر بردباری تھی، کس قدر برداشت تھی، اور کس قدر انہوں نے اپنے میٹھے پیارے سوہنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے اخلاق سے حصہ پایا تھا، کس قدر حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سیرت اور صورت کے یہ مشابہ تھے، کس طرح سے اپنے محبوب نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات لیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شہزادوں کی برکت عطا فرمائے، امام حسن مجتبی کی برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے تشریف رکھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹھ جائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مرحبا مرحبا یا سیدی مرحبا۔ جزاک اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آپ کو مبارک ہو یا سید۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ماشاءاللہ آج تو تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جشن ولادت مبارک۔ الحمدللہ الحمدللہ، خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک۔ ماشاءاللہ عز و جل، کیا بات ہے مدینے کی۔ اب ان کا ماشاءاللہ ذکر مبارک کر رہے تھے، میں ذکر کرنے والوں میں اپنا نام شامل کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اللہ کریم ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ان کے تو خیر فضائل ہی فضائل ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ ان جیسا مشابہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے حق کوئی نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آج کے اس دور میں اگر ان کی سیرت پر ہم تھوڑا سا اس پوائنٹ آف ویو پر غور کریں کہ مسلمانوں میں کسی قسم کی خونریزی یا اس طرح کا کوئی فتنہ نہ ہو، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی عظیم خلافت، اپنے نانا جان کی امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت حضرت سیدنا امیر معاویہ جو کہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بھی اپنے فضائل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائے۔ انہوں نے اپنی یہ خلافت ان کے سپرد کر دی، اور آپ کا یہ جو قدم تھا اس سے بہت سارے مسلمانوں کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون بہنے سے بچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو امت کی خیر خواہی کا جو جذبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو
کے اس عمل سے جو ہمیں نظر آتا ہے تو یقیناً اس کی بھی آج ہماری سوسائٹی کو بہت حاجت ہے کہ وہ اپنی بڑی سے بڑی چیز کو اس طرح قربان کریں کہ کسی قسم کا کوئی مطلب اس کو پتہ ہو کہ میرے یہ کام کر لینے سے، میری قربانی دے دینے سے اگر مسلمانوں میں کسی قسم کی خونریزی یا فتنہ اور فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہمیں تیار رکھنا چاہیے، اور اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں دستبردار، ہم تو چھوٹی موٹی چیزوں کی میں بات کروں گا، گھر میں مسائل ہو جاتے ہیں، اس طرح کی کچھ خاندان میں چیزیں ہو جاتی ہیں، قبیلے میں ہو جاتی ہیں، برادری میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی اس پر اڑے رہے تو بہت سارے فتنے و فساد کا دروازہ کھل سکتا ہے، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں اور ایک طرف ہو جاتا ہوں تو وہ میرا ایک طرف ہونا، خاموش ہونا بھی شرعاً غلط نہیں، اور اس سے امت کو نفع بھی ہے اور فتنے فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری ادا کو بھی ہمیں ادا کرنے کی مدنی سوچ ہونی چاہیے۔ ایسے جو آپ نے جس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دو گروہوں میں اس طرح سے کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک سرنڈر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے سرنڈر کرتا ہے، تو سرنڈر کرنا تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے پیچھے نہیں آ پاتا کہ لوگ کیا کہیں گے، یار تم ہار گئے، یار تم پیچھے ہو گئے، یار مطلب کہ تمہاری کوئی وہ نہیں تھی۔ اس موقع پر امیر علیہ سنت نے بڑا پیارا مدنی پھول لکھا کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو آر المومنین کہنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آر نار سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی یہ شرم عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ یہ کیسا زبردست پہلو، یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، کہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ 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 اللہ، وہ اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جو اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ نے دستبرداری فرمائی، آج آپ کا یہ دستبردار ہونے والا واقعہ ہم فضائل اور رول ماڈل کے طور پر بیان کر رہے ہیں نا، وہ اس وقت کے ناواقف قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کو اس طرح کی باتیں کی، مگر آپ کی بردباری تھی کہ آپ نے اس کو بھی برداشت کیا اور اس کو بھی سہا، اور بہت بڑا یہ آپ کی زندگی کا کارنامہ ہے، جس سے میرا خیال ہے کہ خاص کر وہ لوگ جن کے پیچھے 2 5 10 سینکڑوں ہزار یا لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اس میں بڑا مطلب کہ ایک ہمت اور حوصلہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا قدم کہ جو بظاہر آپ کو دستبرداری کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارے رب کی رضا اور امت کا اس میں بھلا اور فائدہ ہے اور بہت بڑے فتنے و فساد کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، تو ان کی زندگی کو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ رسالہ بالکل مکتوب المدینہ سے آپ ہدیتاً حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ آ چکا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 30 حکایات۔ جی آج کیا سنا رہے ہیں آپ؟ منقبت امیر علیہ سنت ایک منقبت امام حسن رضی اللہ عنہ، اور انشاءاللہ آج مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انعقاد ہوگا، تو وہ بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی طرف امیر سنت کی تشریف آوری بھی ہو رہی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں
ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راکب دوش شہنشاہ کرم، راکب دوش شہنشاہ کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے، دو اپنا غم، اپنے نانا کی محبت دیجئے یا حسن، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے دو حصہ سید عالی حشم، سے دو حصہ سید عالی حشم، آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، آل اصحاب نبی سے پیار ہے، ساری سرکاروں
کے در پر سر ہے خم، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، پیشوائے نوجوانہ نے بہیش، پیشوائے نوجوانہ نے بہیشت ہے محمد کے نواسے لاجرم، ہے محمد کے نواسے لاجرم، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، عبد حق ہوں خادم شاہ امم، عبد حق ہوں خادم شاہ امم، عبد حق ہو خادم شاہ امم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو ہم سب کے بھی رنجو علم، اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان، دور ہو عطار کے رنجو علم، راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری اور خوبصورت منقبت لکھی ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، اور اس میں آپ کے فضائل کے ساتھ ساتھ خود آپ کے گھرانے کی بھی تعریف ہے۔ وہ ہے نا ابن سخی، کہ سخی ابن سخی، یعنی آپ بھی سخی ہیں اور آپ کے بابا جان بھی سخی ہیں۔ تو اچھا، پھر اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا والوں کی یاد، تو وہ سارا ایک سلسلہ امیر سنت نے اپنے اس کلام میں لیا ہے، اور اہل بیت اطہار کا جس طرح تذکرہ کیا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر بھی ہے، تو ان کی عادات و اوصاف و کمالات بھی ہیں، پھر آپ کے گھرانے کا ذکر ہے، آپ کے بھائی جان کا ذکر ہے، آپ کے بابا جان کا ذکر ہے، تو یوں الحمدللہ پورے اہل بیت کے گھرانے کا یہ ذکر مبارک ایک منقبت میں ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی کامل محبت عطا فرمائے۔ تو آپ بھی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد اپنے گھروں میں منائیں، اور اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ آپ سحری میں، یا بلکہ ہو سکے تو سحری میں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فاتحہ بھی کریں، یعنی ان کے حصہ لے سکتے، کیونکہ ہم چاہے وہ جشن ولادت ہو
یا بزرگوں کا عرس ہو یا ان کا یوم ہو، ہم ان کو تحفے میں کیا دے سکتے ہیں؟ ثواب، نیکی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت کے جو ثواب کے تحفے ہم انہیں دے سکتے ہیں، اور یہ کہ اس سے ان کی نظر کرم آئے، ان کی توجہ آئے، اور واقعی اگر اللہ کے نیک بندوں کی توجہ نظر کرم پڑ جائے تو بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس طرح امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ لیں، اسے پڑھیں، اپنے گھر میں بچوں کو بھی ہو سکے تو کل کی تاریخ میں ہی اس کو پڑھا دیں، تاکہ ان کی خاندان کی اور خود ان کی اپنی ذات کی پہچان ہمارے اولاد کو اور ہماری نسلوں کو بھی ہو۔ اسی طرح سب جو آگے دن آ رہے ہیں، شہداء بدر کے ایام بھی تشریف لا رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا مبارک دن تشریف لا رہا ہے، پھر 21 رمضان جب خیر سے تشریف لائے گی تو مولائے کائنات کا دن آئے گا۔ تو اس حوالے سے بھی ابھی سے اگر مدنی چینل کے ناظرین وہ رسالے پڑھنا شروع کر دیں کہ جس میں یہ اچھا موقع ہوتا ہے، اچھی توجہ دلا رہے ہیں آپ، یہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر مطالعے کا بھی ذہن ہوتا ہے، اور کچھ ان کی سیرت کی سے آگہی بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ تو اور مقتۃ المدینہ پر الحمدللہ کتابیں بھی دستیاب ہیں، تو غزوہ بدر کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہیں تو ابو جہل کی موت یہ رسالہ ہے، اور سیرت مصطفیٰ جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اس میں بھی بدر کا بیان موجود ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے اگر بدر کا بیان پڑھنا اور سمجھنا اور سیکھنا چاہیں تو صراط الجنان لے لیجئے، اس میں ماشاءاللہ مختلف صورتوں میں، تو کہیں کہیں تھوڑا سا تقسیم ہے بدر کا بیان، تو مختلف جگہوں پر اس کی فہرست سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو قرآن کریم کی ان آیات، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان بدر والوں کی عظمت اور مزید ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ اور پھر یہ کہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقتۃ المدینہ پر رسالہ کتاب دستیاب ہے، اسے بھی ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح امہات المومنین مقتۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے، اس میں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو ذکر مبارک مل جائے گا۔ تو اس طرح یہ جو کہہ رہے ہیں، جیسے ہمارے اطہر بھائی نے مشورہ دیا کہ ان کی کتابوں کے پڑھنے سے ہمیں نہ صرف ان کی سیرت سے آگاہی ہوتی ہے بلکہ عمل کا بھی جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح شیر خدا، کرامات شیر خدا، کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت پر، آپ کی کرامات پر ایک بہت خوبصورت و منفرد رسالہ ہے۔ اس میں کئی ایسے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جن کی کاٹ بھی سوال و جواب کی صورت میں اس رسالے میں نقل کی گئی ہے۔ تو آپ یہ رسالے مقتۃ المدینہ سے لیں، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو مطالعے میں لائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب کو برکتیں اور رحمتیں بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوں گی۔ اچھا محمود بھائی، آپ کچھ نعت شریف بھی سنا دیں، کوئی بھی جو آپ کا ذوق جس میں ساتھ دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیز گاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، قلم کو خامہ قدرت کا حسن
دستکاری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری ہوا انگلیاں گئے تیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشن سیراب ہوا کرتے ہیں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے مہر و ماں چاند و سورج نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے مہر و اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری ہوا اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری ہوا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا نہ تواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری ہوا ماشاءاللہ امیر سنت یہ مدنی مذاکرے کی طرف آنے کے لیے اب نیتیں اور نیتوں کے بعد انشاءاللہ جلوس حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ترکیب ہوگی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر میں اس کلام میں بھی اگر آپ غور کریں تو لفظ واہ واہ جو ہے اس کو مختلف انداز پر بیان کیا ہے۔ یہ آپ کا مطلب بڑا زبردست قلم ہے کہ کہیں واہ واہ تحسین کے لیے، کہیں واہ واہ افسوس کے لیے، کہیں واہ واہ کسی اور انداز پر لیا ہے جی تو اس طرح مطلب مختلف انداز سے اپنے واہ واہ کا لفظ لیا ہے۔
تو یہ بھی آپ کی فن شاعری پر واہ واہ کی واہ واہ ہے. ہاں یہ واہ واہ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. واہ واہ ماشاء اللہ. اچھا ابھی ایک جلوس کا منظر تو ہمیں فیضان مدینہ سے دکھانا تھا باہر سے, وہ تیار ہے؟ اگر وہ تیار ہو تو اس کے منظر بھی دکھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ, تیاریاں جاری ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا بات. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم ولادت کے سلسلے میں جلوس حسنی کا سلسلہ ہے, اور یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رسول, عاشقان اعتکاف, عاشقان رمضان, ان کا جوش و خروش قابل دید ہے. تو الحمدللہ اس جلوس غوثیہ, جلوس حسنی, اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی اس جلوس حسنی میں کرم فرمائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس میں ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. نواسۂ مصطفیٰ, نواسۂ مصطفیٰ, یا حسن مجتبی, یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, برادر شہید کربلا, مرحبا مرحبا برادر شہید کربلا, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, دل بندے فاطمہ, مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا یا حسن مجتبی, مرحبا مرحبا اے مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا نواسۂ مصطفیٰ, نواسۂ مصطفیٰ, یا حسن مجتبی, یا حسن مجتبی, یا حسن مجتبی, یا حسن مجتبی, نواسۂ مصطفیٰ, نواسۂ مصطفیٰ, نواسۂ مصطفیٰ, مرحبا مرحبا دل بندے فاطمہ, مرحبا 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 حسن مرحبا مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن ولادت کی کے موقع پر
15 رمضان مبارک آپ کا جشن ولادت ہوا ہے، اور اس موقع پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت آل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوس حسن، جو کہ بڑا حسن ہے، کا انعقاد کیے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ معتکفین اسلامی بھائیوں کا بھی آپ نے اس وقت جلوس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا منظر دیکھا ہے، اور الحمدللہ امیر اہل سنت بھی عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ جلوس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کی اسکرین پر، کہ اور بھی کئی عاشقان صحابہ اور اہل بیت وہاں جمع ہیں، اور جلوس کا مبارک سلسلہ ہے الحمدللہ۔ آئیے وہاں سے بھی سنتے ہیں کیا کہا اور پڑھا جا رہا ہے۔ کر دو کرم یا حسن ابن علی، پیشوائے نوجوانان بہشت، پیشوائے نوجوانان بہشت، پیشوائے نوجوانان بہشت، ہے محمد اندر کی طرف کچھ ہوتا ہے تو کچھ فریکوینسی کی ایشوز کی وجہ سے آپ کے پراپر آواز نہیں جا پاتی۔ ایک شعر وہ ایک مشابہ کا تھا نا، وہ کون سا شعر ہے؟ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اور امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا یہ تھا کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک کا ان کا وہ تھا، اور ایک اس کے نیچے کا حصہ تھا نا، وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مشابہ تھا۔ تو اس کی طرف اعلیٰ حضرت اشارہ فرمایا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین کے جاموں میں غنیمہ نور کا، اللہ اللہ اللہ، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ سید الاسخیاء مرحبا مرحبا نواسہ مصطفیٰ، نواسہ مصطفیٰ، مرحبا مرحبا دل بند فاطمہ، مرحبا مرحبا دل بند فاطمہ، مرحبا فرزند مرتضی، فرزند مرتضی، ابن شیر خدا، ابن شیر خدا، ابن شیر خدا، نواسہ مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا حسن ابن علی، کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو کرم، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب مزتر چشم نم، اور عطا ہو قلب مزتر چشم نم، یا حسن ابن علی، کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو کرم یا حسن ابن علی، کر دو
حسن مجتبہ مرحبا مرحبا ہم شکل مصطفیٰ مرحبا مرحبا ہم شکل مصطفیٰ دل بند فاطمہ مرحبا مرحبا دل بند فاطمہ مرحبا مرحبا ابن شیر خدا مرحبا مرحبا ابن شیر خدا مرحبا مرحبا یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ کے لال حیدر کے پسر فاطمہ کے لال حیدر کے پسر فاطمہ کے لال حیدر کے پسر اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم ہاں اپنا غم دو اپنا غم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کرم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم اے سخی ابن سخی اپنی سخا 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 سے دو حصہ سید علی حشم سے دو حصہ سید علی حشم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ عبد حق ہو خادم شاہ امم آغا پلے میں کوئی نیکی نہیں آغا پلے میں کوئی نیکی نہیں عرصہ محشر میں رکھ لینا بھرم عرصہ محشر میں رکھ لینا بھرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم کر دو کرم کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم
اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ہم ایک شعر پڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیں گے. جی پڑھیے. اے سخی بنے سخی، وہ اپنی سخا اعلیٰ حضرت کا شعر. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. جی پہلے یہ دو مصروں کا کچھ معنی بتائیں، پھر ایک اور پڑھیں گے شعر ہم. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نام نہیں لکھے اس میں، یعنی دونوں شہزادوں میں سے ایک جو ہے وہ اوپر سے لے کر ناف تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں، اور دوسرے جو ہیں اس کے بعد کا جو حصہ ہے قدم مبارک تک، ان میں ملتے جلتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں. تو یہ دونوں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کے لباسوں کے اندر وہ جلوے ہیں، آدھے آدھے، نیما مانے آدھے، نیم. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شکل و صورت میں ملتے جلتے تھے، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے وجود میں مشابہت ہے. ایک اور شعر آگے کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، یا خط تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. دوسرا مصرع دوبارہ پڑھیں. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، یا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے، یا خط تو میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. دوسرا مصرع اس میں لگتا ہے امین تو ام کی جمع، ام مانے چچا. اچھا اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ دونوں جو ہیں ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزرا، اور ان دو نور کے یہ ورق ہیں. ورق پتے کو بھی بولتے ہیں، ورق کاغذ کو بھی بولتے ہیں. یہ دونوں نور کے کاغذ ہیں جن پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گویا شکل و شباہت ظاہر ہے. یہ دونوں نور کے ورقوں پر بنی ہوئی ہے صورت مبارکہ. تو یوں قلم سے نہیں بنی ہوئی، لیکن یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام میں محاورے اور استعارے وہ ہوتے ہیں. استعارہ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ کچھ کوئی اور چیز لے کر اس سے وہ مرادی معنی، جیسے حسن چاند جیسا ہے تو چاند جیسا ہے، تو یہ چاند جیسا تو نہیں ہوتا، یعنی کہ اس سے مراد حسین ہے. اس سے یہ مقصد تو نہیں خط توام، یعنی کہ جیسے پہلے کچھ راز کا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، اسے مقصد سمجھنا ہے. پہلے کوئی ٹکڑا روانہ کر دیا خط کا، پھر دوسرا کرتے تھے کہ دونوں جب ملتے تھے پھر سمجھ آتی تھی. شاید یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے یہ پڑھا ہو، میں نے پڑھا نہیں ہے. شرح میں اگر یہ لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر مراد ادھر خط یعنی لیٹر ہے تو بھی ٹھیک ہے. خط وہ اس کو بھی بولتے ہیں، لکیر کو بھی. ماشاء اللہ. یا اس کو لے جاؤ.
मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह, जैसे ही हमारे मुतकिफिन के तासुर, जी तासुरात तैयार हैं, चलाइए। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। लाहौर से आया हूँ फजाने मदीना में, मेरी ख्वाहिश थी, मैं पहली दफ़ा आया हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। माह रमज़ान में काफ़ी पहली दफ़ा सआदत हासिल हुई है। माह रमज़ान के एतिकाफ़ के लिए हाजिर हुआ हूँ। माह रमज़ान के एतिकाफ़ में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह मैंने पूरे माह रमज़ान मुबारक के एतिकाफ़ की नियत करी है। मैं माह रमज़ान का पूरा महीना इत्काफ़ के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मदनी हुलिया तो आज इधर आकर पहली बार, ये मेरा दूसरा दिन है मदनी हुलिया को, और ये सब बाबा का फैज़ान है, मदनी मुज़ाकरे का फैज़ान है। माशाल्लाह यहाँ पे इल्म दीन सीखा है, सुन्नतें सीखी हैं और नमाज के आदाब सीखे हैं, फ़राइज़ सीखे हैं, हर चीज़ सीखी है माशाल्लाह। पहले इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और अब माशाल्लाह दावत इस्लामी ने सुन्नत रसूल रखना सिखा दी है। पूरा मॉल बना हुआ है, बाबा साहब हमें सब कुछ सिखाते हैं, मदनी मुज़ाकरा होता है। निगरान शुरा के तो बयान ही बहुत शानदार है, बहुत शानदार। हर मौजू पर जब बयान शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस ये बस चलता रही बयान। बाखुदा यकीन कीजिए, ये अल्लाह का एहसान और करम है। उनकी आवाज़ में ऐसा दर्द है और ऐसी उनकी एक सोच है, बंदा खुद ब खुद ये क्या उठता है कि मैं तौबा करता हूँ, इंशाअल्लाह आइंदा इस काम को नहीं करूँगा। बहुत गुनाहगार इंसान है, आज के बाद तौबा कर लिया। आज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना गीबत करेंगे ना सुनेंगे। आंखें बंद थी हमारी, हम यहाँ फिजाने मदीना आए ना तो हमारी आंखें खुल गई है हमारी। आज हमें ये पता चला कि हम उठते बैठते ना जाने कितने गिबतें करते रहते हैं, किस किस की गिबतें करते रहते हैं। आज हमारी आंखें खुले, आज हम तौबा करते हैं। हम जिस जगह बैठे हैं ना, दोस्तों की माशरे के अंदर किसी न किसी की ज़रूर बुराई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती। और आज जो बयान किया, यकीनन ये तो बहुत ज़बरदस्त एक माखज़ुल अमल बयान किया गया और उसे एहसास दिलाया गया कि जो बात आप कर रहे हैं कम से कम उसको सोचें सही। आज मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ इधर, उसके साथ हम बैठे हुए थे तो हम यही बातें करते थे। ऐसा लगता है कि हमने उठते बैठते खाली गीबत ही करते रहते हैं हम लोग। खुद हम गाने वगैरह सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, ये नहीं देखनी चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा ना फिल्में ड्रामे देखेंगे और ना इंशाल्लाह ऐसा मजाक करेंगे किसी की दिल आज़ारी हो। मैं फिल्में भी देखता था, ड्रामे भी देखता था, घर में हर चीज़ करता था, मगर जब से मैं दावत इस्लामी में आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। इशराक चाश्त पढ़ने वाला बना दिया दावत इस्लामी ने। दावत इस्लामी ने हमें इतना कुछ दे दिया है कि 5 वक्त का नमाजी बना दिया तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ने वाला। और क्या नहीं दिया, झूठ चुगली गीबत करना, किसी का माल खाना नहीं सिखाया। मैं तो ये नियत करता हूँ कि ना ऐसे डेटा रखूँगा और ना ही ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा जिससे मुझे गुनाह मिले और मरने के बाद भी गुनाह मिलता रहे। ऐसा अब नहीं इंशाल्लाह करेंगे। पहले जो मैंने सुस्ती की है, जो नमाज़ें नहीं पढ़ता रहा, उससे मैंने तौबा की है। अब इंशाल्लाह ताला सारी नमाज़ें पढ़ूँगा। यहाँ हमारा वुज़ू का तरीका बिल्कुल गलत है। जहाँ में पहले लगता है, पहले हम नमाज हमारी दुरुस्त थी नहीं, पहले तो नमाज समझ लें, जो हमने नमाज़ पढ़ी वो ऐसा लगता है जैसे ज़ाया हो गई हमारी। अब आगे हमें पता चला है कि नमाज का सही तरीका क्या है पढ़ने का। हम नॉर्मली जिस तरह बात कर रहे होते लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उस बात वो गीबत है, उस पर हम इतना हमारा फोकस नहीं होता, लेकिन वो हम गीबत कर रहे होते हैं दरअसल। सादे पे कि ये सोचा कि हुण गीबत पहले बहुत सारी की से कहते गिले ते कहते गिले बांधे संगियां दे विच गिले कर दे एक बयाना दे कि भाई फलाना इन्हीं काम कीता है, फलाना इन्हीं काम कीता है। हुण ये सोचा से कि ना गीबत कर साथ ना सुन सा। अभी मैंने अपना मुहासबा किया तो मैं कई बार गीबतें कर चुका हूँ, ये बताना भी गुनाह है, पर अभी मैंने तौबा कर ली माशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह आज के बाद एक चुप ही रहेंगे या बोलेंगे तो सोचेंगे उसे। अभी ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो हमारे सामने एक और भाई है हमारे हल्के की, जैसे ही वो आके बैठे तो मेरे मुंह से निकला, उसने मुझे फ़ौरन चुप करा दिया। अभी सीख कर आए और तुम अभी ये हरकतें कर रहे हो, लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह गीबत से बचेंगे। सागो मालूमात कोशिश को नहीं असा बस देखो घर आने से तो आदत से अम्मी फलानी शे चाह दे फलानी शे चाह रहे हूँ तनाक सां असें थे आके बहुत सारी सीखी हूँ तुला सा माँ की खिदमत कर सा प्यू की खिदमत कर सा असा उनको रोटी हथना खवासूँ इतने आके बहुत सारी सीखी। अब हमें एहसास हुआ है कि वालिदैन की क्या रिस्पेक्ट होती है, उनके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से पेश आना चाहिए, अपने वालिद साहब का हाथ चूमना चाहिए। पहले इस बात की तरबियत ही नहीं थी, बस जाते थे 4 उंगलियों से सलाम करा, हम समझते थे सलाम हो गया। अब हमें यहाँ के पता चला है कि सलाम का तरीका क्या है। हम करते थे खाली सलाम वालेकुम सलाम ऐसे ही करते थे, मगर यहाँ के पता चला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बापा का करम है हमारे कि हमें वो हमारे लिए बैठते हैं, मदनी मुज़ाकरे करते हैं, हम बैठ के सुनते हैं। तकरीबन मुझे ये नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई मदनी मुज़ाकरा छोड़ा अभी तक। मेरे पास एक कॉपी पेंसिल भी है, मैं सब लिखता भी रहता हूँ उसके अंदर।
یہ کہ یہاں کے پتہ چل رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور ابھی ہماری اتنی ایج بھی نہیں ہے, ابھی ہم اگر سدھر گئے تو ہمارے لیے اچھا ہے. وہ تو ہمیں صرف سمجھا سکتے ہیں بابا صاحب سے. مختلف اداروں کے اندر ہم بھی جاتے رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب آئے تو یہ ساری خالصتاً یہ ساری تربیت ہوتی ہے. کمپیریٹیو کیا ہے, مختلف معاشرے کے اندر لوگوں کے ملے ہیں, لیکن وہ اتنا اچھا ماحول نہیں ملا جتنا یہ دعوت اسلامی ان شاء اللہ ماحول دے رہی ہے. ماشاء اللہ یہاں پہ لوگوں کا بہت اچھا اخلاق ہے, ہر کوئی مدینہ مدینہ کر کے بات کرتا ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. باہر یہ نہیں ملتی باتیں کرنے کو, باہر کوئی ابے تبھی بات کرتا ہے, یہاں پہ مدینہ مدینہ ہر کسی کو بلانے کا یہی لہجہ ہے. جی بابا جان بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم محبت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, نہ کہ نفرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین اسی طرح سے پھلتا اور پھولتا رکھے. یہ 200 ملکوں میں ماشاءاللہ پیغام پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں حفظ قرآن ہوں اور 6 سال تک درس انضامی بھی کیا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پڑھ چکے ہیں لیکن آپ عمل میں زیرو ہیں, تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں. تو یہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کو عالم با عمل بنائے گی. میری اولاد اتنی بگڑ چکی تھی, میرا ایک بڑا بیٹا ہے اور وہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہمارا یہ ماحول نہیں ہے. میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے تھے, میں اتنا پریشان تھا. میں نے بولا کروں تو کروں کیا. میں نے ان کو بولا کہ مدنی چینل خدا کے لیے اگر میرے بچے ہو, اگر میرے ساتھ رہنے چاہتے ہو تو آپ ایک دفعہ مدنی چینل دیکھو. انہوں نے مدنی چینل بڑے بیٹے نے دیکھا, انہوں نے بولا ابا مجھے جو ہے نا وہاں مرکز جہاں ہے وہاں پہنچا کے آ جاؤ. میں نے یہاں اس کو بھیجا 1 مہینے کے لیے. الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا اور سر پہ امامہ سجایا ہوا ہے. پھر انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو 63 دن کے لیے بھیجا تھا. الحمدللہ سارے بچے 5 وقت کے نمازی ہو گئے. گھر جو ہمارا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا. سارے ہم کیا چھوٹے بھائیوں کو بھی اٹھاتا ہے, وہ جو بڑا بیٹا ہے نا, اٹھو نماز پڑھو. نماز کی اتنی تاکید کرتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. یہ سب دعوت اسلامی کا فیضان ہے, یہ فیضان مدینہ ہے اور واقعی یہ فیضان مدینہ ہے. ماشاءاللہ گھروں کا ماحول مدنی بنا دیتا ہے یہ مدنی ماحول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ تاثرات سن کر بھی بڑی یعنی کہ فرحت ہوتی ہے کہ یہ تو چند ہوتے ہیں, یہ ہزاروں کے نمائندے ہوتے ہوں گے معتکفین کے, کہ کچھ نہ کچھ سب کے احساسات ہوتے ہیں. سب کو تو ظاہر موقع ملتا نہیں ہے نہ اتنا وقت. الحمدللہ اب اللہ کرے کہ یہ جو کچھ اثرات ہوئے ہیں یہ ان کو دوام ملے, اور اس کے لیے وہی کہ آپ کو صحبت تبدیل رکھنی ہوگی. اگر برے دوستوں میں چلے گئے, پرانے دوستوں میں چلے گئے تو شاید مشکل ہو جائے گا. اب یہ کہ چاند رات کو تو گھر بھی نہیں جانا, چاند رات کو بازار میں بھی نہیں جانا, بہت غفلت بھرا ماحول ہوتا ہے. چاند رات یہیں گزارنی ہے فیضان مدینہ میں, اور مدنی قافلے میں سفر کر لینا ہے چاند رات کو یا عید کے دن. جو یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کی ترکیب بنائیں تو غفلت بھری فضاؤں میں جائیں کیوں, کیونکہ عید کے دنوں میں کچھ زیادہ ہی طوفان بدتمیزی بعض لوگ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ رہیں گے تو آپ کا غم رمضان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ. مدنی ماحول والوں کے ساتھ, عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے تو انشاءاللہ. رات بھی انشاءاللہ میل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور بعض وہ خوش نصیب اسلام بھائی ہوں گے جن کی مختلف ہم مدنی فیسیں طے کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان میں سے ایک تعداد ہوگی جو مدنی مذاکرے کے بعد امیر سنت سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کرے گی. اور مدنی چینل پر انشاءاللہ یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے یہ رات چاند رات. تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے بعد ہمارا ایک خصوصیت کے ساتھ ایک براہ راست سلسلہ بھی ہوگا چاند رات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. تو مدنی چینل بھی رات بھر رات حصے تک انشاءاللہ آپ کو اپنے سلسلے دکھائے گا, اور امیل سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور پھر خوش نصیب اسلام بھائی کی ملاقات بھی ہوگی, اور جن کی ملاقات نہیں ہو سکے گی ان کو وہاں پر رہنے بیٹھنے کی زیارت کرنے کے وہاں موقع انشاءاللہ فراہم ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ چاند رات یہیں ہوں, اور مدنی قافلے کی بھی اس میں ہماری نیت شامل ہونی چاہیے. اور عید کی نماز بھی انشاءاللہ جلدی کر لیں گے. عید کی نماز فجر تو خیر انڈرسٹوڈ ہوتی ہے, روزہ نہیں ہوتی ہے.
عید کی نماز بھی جلدی کر لیں گے تاکہ رات تقریباً جاگنے میں جاتی ہے نا، ملاقات ہوتی ہے اور آرام کا موقع کم ملتا ہے. تو عید کی نماز کے بعد مدنی قافلوں میں جو سفر کریں گے وہ کریں گے، اور جو آرام کریں گے آرام کریں گے. اگر آپس میں طے ہو گیا تو انشاءاللہ عید کی نماز کا جلدی کا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ